بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صبیر رحمانی ہے۔ آج کی جس تقریب میں ہم سب شامل ہیں، آپ وہاں موجود ہیں، اس لیے زیادہ برکتیں حاصل کریں گے، زیادہ لطف حاصل کریں گے، لیکن میں دور رہ کر بھی اس تقریب سے دور نہیں رہنا چاہتا تھا، اس لیے کہ یہ تقریب میرے استاد گرامی حضرت وفا کانپوری کی کتابوں کے اجرا کے سلسلے میں ہے، اور میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے بیٹے مرزا ثمر عباس کو، ان کی بہو ڈاکٹر سائرہ جعفری کو، جن کی محبت، وفا اور والدین کے سے تعلق کی بنیاد پر ایک روشن مثال بن کر نہ صرف یہ 2 کتابیں وجود میں آ سکی ہیں، بلکہ وفا صاحب کی تقریب جو آج یہاں ہو رہی ہے ان 2 کتابوں کی، وہ بھی ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثال بن گئی ہے معاشرے میں کہ اللہ رب العزت اگر کسی پر کرم فرمائے تو اسے ایسی اولادیں عطا فرماتا ہے جو اولادیں اس کے علمی اور فکری سرمایے کو بھی اس کی میراث سمجھ کر پھیلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ وفا صاحب یقیناً بڑے آدمی تھے، اپنے کردار میں، اپنی سیرت میں، اپنے فن میں، اور اب اس پیشے میں جس پیشے سے وہ وابستہ تھے۔ وفا صاحب پر میں نے ایک مضمون اس کتاب میں لکھ دیا ہے، جس میں ان کی خصوصیات جو ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے محسوس کی ان کو پیش کیا ہے۔ ان کے فن پر بعض باتیں جو میں اپنے شعبے کے حوالے سے سمجھ سکتا تھا، وہ میرے استاد تھے، ان پر میرا کچھ کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن بہرحال میں چونکہ اپنے ایک شعبے میں چیزوں کو دیکھتا رہا ہوں طالب علم کی حیثیت سے، تو میں نے اپنے استاد کے کلام کو بھی ایک طالب علمانہ نظر ڈال کر جتنا سمجھنے کی کوشش کی ہے اتنا بیان کر دیا ہے۔ اس کو دوبارہ یہاں بیان کرنا ضروری نہیں۔ میں اس وقت صرف اپنے اس ملال کو دور کرنے کے لیے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوا کہ میں شہر میں نہ ہونے کی وجہ سے اس تقریب میں شامل ہونے سے محروم رہوں، اور یہ ملال ہمیشہ میرے لیے تکلیف دہ رہے۔ تو مرزا ثمر عباس صاحب سے اور ان کی اہلیہ سے یہی بات طے ہوئی کہ میں چند کلمات آپ سب سے کہوں کہ آپ سب یہاں تشریف لائے۔ یقیناً وفا صاحب نے اپنے عہد میں وہ ادبی حلقہ پایا جو آج اردو ادب کا سرخیل ہے۔ اس کے بیشتر نام اردو کا بڑا سرمایہ ہیں، اور اردو کے حوالے سے، اردو کے پھیلاؤ میں، اردو شعر و ادب کے پھیلاؤ میں جس سنجیدہ طبقے کا آج بہت بڑا کردار ہے، وفا صاحب نے اپنے سفر کا آغاز ان لوگوں کے ساتھ کیا تھا۔ زندگی کے مسائل کی وجہ سے، معاشی مسائل کی وجہ سے، اور اپنے جلد چلے جانے کی وجہ سے یقیناً وفا صاحب کا کلام اگر وقت پر چھپ جاتا تو شاید آج سے پہلے ان کی شہرت کا دائرہ زیادہ وسیع ہو جاتا، لیکن الحمدللہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسے زندہ رکھنے کے لیے، اس کی زندگی کے لیے ایسے امکانات پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد بھی ایسا ماحول بن جائے کہ اس کا علمی و فکری سرمایہ جمع ہو کر سامنے آ جائے، وقت کی گرد میں نہ دب جائے کہیں، اور پھر اس میں جو محاسن ہیں، شعری محاسن ہیں، فنی محاسن ہیں، وہ بھی محفوظ رہ سکے آنے والی نسلوں کے لیے، اردو ادب کے طالب علموں کے لیے۔ تو وفا صاحب کا یہ کلیات جو ہے یہ یقیناً ایک سرمایہ ہے ان لوگوں کے لیے جو وفا صاحب سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں سے جو اردو کے ایک عہد کو، اور اس میں ہر شخص کو جو اس وقت اردو کی خدمت میں مصروف تھا، اس پورے منظرنامے میں دیکھیں گے تو یقیناً یہ وفا صاحب کی شاعری شخصیت میں کے مطالعے میں انہیں بہت کچھ ملے گا۔ میں بہت ممنون ہوں کہ مجھے موقع دیا گیا کہ میں یہ چند کلمات کہہ کے اپنے اس تقریب سے غیر حاضری کے ملال کو دور کر سکوں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس محفل میں تشریف لائے، اور میں مرزا ثمر عباس صاحب کا اور ان کی اہلیہ کا، سائرہ جعفری صاحبہ کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا کہ میں چند کلمات کہہ سکوں۔ بہت شکریہ۔ جزاک